جو سورہ بقرہ ہے اگین خلیل الرحمن چشتی صاحب نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان 5 حصوں میں تقسیم کرنے میں ایک تو ابتدائیہ ہے، باقی جو ہے وہ ہے کہہ لیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی ہم سے پہلے جو امت تھی اس کے بارے میں قرآن کے اندر تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا تذکرہ آئے گا کہ ہم لوگوں کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے. پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم نے جاب ڈسکرپشن مانگی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جاب ڈسکرپشن دے رہے ہیں، صحیح ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم سے پہلے ایک مینیجر پہلے اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر چکے ہیں اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، خلافت کے لیے. اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے ہم لوگوں کو؟ خلافت کے لیے، ٹھیک ہے. تو خلافت کا جو بار تھا وہ کسی ایک امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ٹھیک ہے. اس امت کا نام کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو پہلے ہم سے پہلے والی امت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل تھی، ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے جو جو کام کیے، جو جو سازشیں کیں، جو جو یعنی گناہ کیے، جو چارج شیٹ تھی وہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے آپ کو نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد اب نیولی اپوائنٹڈ امہ، نیولی اپوائنٹڈ مینیجر اور نیولی اپوائنٹڈ خلیفہ ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ اچھا وہ غلطیاں کیوں بتائی گئیں کہ یہ بتایا تھا کہ جیسے ہم نے کسی گھر کے اندر کسی ملازم کو ہائر کیا، اب وہ وقت پہ نہیں آتا تھا، دیر سے کام کرتا تھا، کوئی چیز سلیقے سے نہیں رکھتا تھا، جو احکامات دیے جاتے تھے ان کو فالو نہیں کرتا تھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں نا. اور دوسرے بندے کو ہائر کرنے سے پہلے اس کی تمام برائیاں بتاتے ہیں، یہ وہ کر کے گیا تھا، اب تم نے یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم لوگوں کو بتایا کہ پہلے والی امت نے یہ کام کیے تھے، یہ غلطیاں کی تھیں، اور اب جو کہ تم ہو اس رسپانسبلٹی کے اوپر، تو اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس کام کو سر انجام دو. اور پھر ہمیں احکامات دیے کہ ان احکامات کے اوپر جو ہے ان کو فالو کرو. اور پھر یہ بتایا کہ کیونکہ وہ جو امت تھی پرانی والی امت، وہ کون ہو گئی؟ وہ معتوب ہو گئی، وہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو مجھ سے دعا بھی مانگو ایک، اور وہ دعا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے اوپر نصرت دے، ان کے اوپر فتح یابی دے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کیا ہیں؟ باغی ہیں، وہ جو ہیں اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہیں. اور آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ خون ریزی کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک تذکرہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، جب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ ان بندوں کو زمین کے اوپر بھیج رہے ہیں، یہ تو خون ریزی کریں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کے اندر کیسے خون ریزی کی جا رہی ہے، آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہوگا. تو یہ وہی بنی اسرائیل وہ امت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر آگے جا کے جو ہے وہ جہاد کے احکامات بھی آتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے اس کو بتا کے میں انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں. اس کے بعد جو آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہوں، سوالات ہوں، اگر میں جواب دے سکا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جواب دوں، اور ادروائز جو ہے وہ عمر بھائی کے پاس ہے مائک. پھر کہ پہلی صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے جس کو میں جاب ڈسکرپشن سے تعبیر کر رہا ہوں، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی دے. اور جیسے ہی ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو پہلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ فوراً سے جیسے ہی ہم نے یہ درخواست کی ہے فوراً سے کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فوراً سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے تم لوگوں کے لیے. اب انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ سب کچھ دے دیا، اب ہمیں اپنے آپ کے اندر گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. مجھے خود بھی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، آپ تمام ساتھیوں کو بھی اس میں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو بھی رہیں اور پوری کوشش بھی کریں کہ ہم مطالعہ قرآن کو جو ہے نا اپنا معمول لیں. اور سورہ بقرہ کی جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ امامت کی تبدیلی، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم اپنے
درمیان میں سے کسی نہ کسی کو امامت کے حوالے سے ایک پورا میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ابھی تو خیر وہ موقع نہیں ملے گا، اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی آرگنائزیشن سے، کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ جڑیں اور مل کر جو ہے نا وہ اس فریضہ اقامت دین جو کہ مین ہماری جاب ڈسکرپشن کا پارٹ ہے اور اس امامت کا جس کی تبدیلی کی گئی ہے اس کا پارٹ ہے، اور اتحاد امت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کام کریں تاکہ ہم جو ہیں، امام وہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو ٹاپ پہ ہوتا ہے. ابھی ہم ٹاپ پہ نہیں ہیں، ہم مغلوب ہو چکے ہیں. تو ہمیں واپس اپنی اس امامت کو ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر. تو اس پہ میں انشاءاللہ اپنی اس ٹوٹی پھوٹی جو گزارشات تھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سننے کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ قرآن کے حوالے سے اور زیادہ بڑھائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی قرآن کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.